واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. آمین. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس سے مقدس پر جن کا نامی نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، آج خطبہ جمعہ میں ایک دل خراش حقیقت کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے. آج ہمیں اور ہم میں سے ہر ہندوستانی کو یہ شکایت ہے کہ پورا ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں جھلس رہا ہے، اور اس فرقہ پرستی کا سب سے بڑا نشانہ اس ملک کی اقلیت یعنی ہم مسلمان ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے دوستو یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ جب ہم اپنی صفوں میں گروہ بندی کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی صفوں میں دوستو فرقہ بندی کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، جب آپسی انتشار کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، جب ہمارے دلوں میں جو نفرتیں اور بغض ہے اس کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، آپسی اختلاف کو جب ختم نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس ملک کی فرقہ پرستی کا مقابلہ ہم مسلمان کہاں سے کریں گے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک یہ ملک کی فرقہ پرستی نہیں، ہماری اپنی صفوں کی اختلافات ہیں، ہماری صفوں کی گروہ بندی اور فرقہ بندی ہے، ہماری آپسی نفرتیں اور بغض ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. ہماری صفوں کا جو اتحاد یہ ٹوٹا ہے نا، یہ انتشار یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا وہ دور کتنا تابناک اور شاندار تھا. مسلمانوں کے عروج، ان کی عزت و سربلندی کا اصل دور وہی تھا جب وہ متحد تھے، جب وہ سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح تھے، جب ان کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے ہمدردی، محبت و الفت تھی. اور مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کی بربادی کے دن اسی دن سے شروع ہو گئے جب مسلمان آپسی سرفٹول میں مبتلا ہو گئے، مسلمان منتشر ہو گئے، گروہ بندی میں مبتلا ہو گئے. جب مسلمان ایک دوسرے سے نفرتیں اور بغض رکھنے لگے، اسی دن سے مسلمانوں کی بربادی کے دن شروع ہو گئے. مسلمانوں کا وہ دور کتنا تابناک اور شاندار
ایماندار تھا، جب وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھے، جب ان کی صفوں میں اتحاد تھا، جب مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار تھے. ہاں تاریخ بتاتی ہے جب مسلمان متحد تھے ان کی جرأت و مردانگی کا حال یہ تھا، صورتحال یہ تھی کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شہروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے کوئی شرکت ہوا تو بگڑ جاتے تھے، طے کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمانوں، یہ مسلمانوں کی عروج، ان کی عزت و سربلندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ دولت مند تھے، سامان حرب و ضرب سے لیس تھے، بلکہ مسلمان تو اتنے غریب اور اتنے مفلوق الحال تھے. غزوہ احد کا وہ واقعہ دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا شہید ہوئے ہیں. جو چادر ملی محمد رسول اللہ کے چچا کو کفن کے طور پر اتنی چھوٹی تھی کہ اللہ کے رسول کے چچا کے سر کے حصے کو ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، اور پاؤں کو ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا. محمد رسول اللہ نے فرمایا ایسا کرو کہ سر کے حصے کو ڈھک دو، پاؤں پر اس کے نام کی گھاس رکھ دو. ہاں اتنے غریب اور اتنے مفلوق الحال. ہاں مسلمان 2-3 دن فاقے سے رہتے تھے. اما عائشہ محمد رسول اللہ کی زندگی کا وہ واقعہ سناتی ہیں، محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد کیا کہتی ہیں؟ سنا رہی ہے کہ میں ایک دن وہ کام میں نے رات میں ٹٹول کر کیا، میں نے وہ کام رات میں ٹٹول کر کیا، مطلب روشنی نہیں تھی. سننے والوں نے کہا اماں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے کیا؟ کہتی ہیں بیٹا، اماں عائشہ کہتی ہیں، اور محمد رسول اللہ کی زندگی کا واقعہ بتا رہی ہیں کہ گھروں میں اگر چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو بھوک کی وجہ سے پی نہ جاتے ہم لوگ. ہاں 2-3 دن مسلمان فاقے سے رہتے تھے. یہ ہمارے پاس مسجدیں کتنی عالیشان ہیں، وہ مسجدیں کچی اور کمزور ہوا کرتی تھی، اندر سے بالکل اندھیری رہتی تھی. اللہ اکبر. مسجد نبوی جو بنی ہے کتنی سادگی کے ساتھ، کتنی کچی، معلوم ہے چھت کے نام پر کھجور کے پتے رکھ دیے گئے تھے، دیوار کے نام پر کھجور کے کھمبے تھے، مسجد بالکل اندر سے اندھیری رہا کرتی تھی. سب سے پہلے اس مسجد کو جس نے روشن کیا، جس نے مسجد نبی میں چراغ جلایا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے جب مسجد نبی کو روشن دیکھا تو آپ نے فرمایا کس نے اس میں چراغ جلایا؟ کہ اللہ کی رسول تمیم داری نے جلایا ہے. آپ نے فرمایا تمیم نورت الاسلام، تم نے اسلام کو روشن کر دیا، مسجد نہیں. یہ مسجد تم نے جو روشن کیا، تم نے اسلام کو روشن کر دیا. نور اللہ قلبک فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا و آخرت میں تمہارے سینے کو منور کر دے. اندازہ لگائیے مسلمان 2-3 دن فاقے سے رہتے تھے، مسلمانوں کے گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، مسجدیں کچی اور کمزور تھی، لیکن ایک بات تھی، مسجدیں بھلے کچی تھی لیکن جو اس میں نماز پڑھنے والے تھے نا، وہ ایمان میں پکے تھے، ان کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت تھی، ان کے درمیان دوستو اتحاد تھا، اتفاق تھا. وہ آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھے. گھر کے وہ 2-3 دن فاقے سے رہتے تھے، غریب اور مفلوق الحال تھے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے ان دنوں میں بھی اسلام غالب تھا ہر جگہ. مسلمانوں کی پوری دنیا پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی. اور آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ضروریات زندگی کی کوئی کمی نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. ہماری مسجدیں دیکھیے جدید کمکموں سے جگمگا رہی ہے، ہمارے پاس تعداد کی بھی کمی نہیں ہے، ہر چیز دوستو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر جگہ ذلیل و رسوا ہیں، ذلت کے بادل پوری دنیا کی مسلمانوں پر چھائے ہوئے ہیں. اس زمین پر ایک مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں. یہ فرق کیوں ہے معلوم ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے وہ متحد تھے، ہمارے صفوں میں اختلاف ہے، انتشار ہے. ان کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت تھی، ہمارے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے نفرتیں اور عداوتیں ہیں، بغض اور حسد ہے. ہمارے درمیان اختلاف، آپس میں لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے مسلمانوں ہم ہر جگہ ذلیل و رسوا ہیں. ہم انما المؤمنون اخوہ کے تحت ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہیں، ایک دوسروں سے الفت و محبت کرنے والے نہیں ہیں. اس خوبی کو ہم نے گوایا تو
تو ہر جگہ ذلیل و رسوا ہیں، اور اس خوبی کو دوسری قوموں نے اپنایا۔ آپ دیکھیے ہر میدان میں ترقی کر رہے ہیں، ہر میدان میں بے تحاشا آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہائے اللہ محالی نے کہا کہ عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامراں دیکھتے ہو، مطیع ان کے سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برتر از آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ مسلمانوں، آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان دین کے نام پر پارٹی بازی میں مبتلا ہے۔ پارٹی بازی، وہ دین جو مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ دین جو اتحاد و اتفاق کو، محبت کو اور آپسی تعلقات کی مضبوطی کو اللہ کی نعمت کہتا ہے۔ آج دیکھیے ہم اس دین کی آڑ میں ہمارے دلوں میں کتنا بغض ہے، کتنی نفرتیں ہیں، ہماری صفوں میں کتنا اختلاف ہے، کتنا انتشار ہے، آپس میں کتنی لڑائیاں ہیں ہماری۔ اسی دین کی آڑ میں محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ نے فرمایا ارے مسلمانوں کی مثال تو ایسی ہونی چاہیے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مثال تو ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ جسم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت و الفت کرنے میں، ایک دوسرے پر ترس کھانے میں۔ آپ نے فرمایا ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے، تکلیف کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے۔ کہیں امام کائنات نے فرمایا مسلمان تو دیوار کی طرح ہونے چاہیے، دیوار جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ارے ایک مسلمان کو تو دوسرے مسلمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر مشرق میں کسی مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا مغرب میں مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے، ایک مسلمان کی تکلیف پر دوسرے مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے۔ اور ہماری حالت کیا ہے معلوم ہے؟ خود اپنے گریبانوں میں جھانکو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، خود جھانکو، کتنی نفرتیں ہیں، مسلمان بھائی کے لیے کتنا بغض ہے، صرف قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا نمازوں میں ملتا ہے، آج تک دل نہیں ملے، آج تک ہمارے دل نہیں ملے۔ ہاں یاد رکھیے آج مسلمان کس بات پر متحد ہے معلوم ہے؟ کہ ہم کبھی متحد نہیں ہوں گے، صرف اس بات پر متحد ہیں کہ ہمارے صفوں میں کبھی اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ ارے تھوڑی باتوں پہ کیوں اپنے تعلقات کو خراب کرتے ہو؟ ہاں معمولی باتوں پہ کیوں انتشار پیدا کرتے ہو؟ ہاں تھوڑی باتوں پہ کیوں نفرتیں رکھتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے؟ ارے یہ جو محبت ہوتی ہے نا، ہم نماز پڑھنے والوں کی جو تعلقات میں مضبوطی ہے نا، ہمارا جو اتحاد ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بنٹو، گروہ بندی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رب کائنات نے فرمایا اس زمانے کو یاد کرو، اس دور کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دلوں میں عداوتیں اور نفرتیں تھی، جب اسلام کے آنے کے بعد اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ ہائے یہ جو اللہ نے کرم فرمایا نا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو زمانے کو جب تم گروہ بندی میں مبتلا تھے، اختلاف تھا تمہاری صفوں میں، تمہارے دلوں میں عداوتیں اور نفرتیں تھی۔ کیسی نفرتیں، کیسی دشمنیاں؟ قرآن کے آنے سے پہلے معلوم ہے دنیا کے بادشاہوں نے عرب کے ان صحرا نشی بدوؤں کو حد شمار سے باہر کر دیا تھا۔ کیوں؟ ارے یہ تو بات بات پہ لڑنے جگڑنے والی قوم ہے، یہ بات بات پہ۔ آپ کو معلوم ہے اسی آیت کے پس منظر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بات بات پہ لڑنا اور جگڑنا ان کا کام تھا۔ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا، بس گھوڑا کسی کا آگے نکل جاتا، اسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا، اور یہ جھگڑا سالوں تک چلتا۔ کسی قبیلے کا ایک آدمی مارا جاتا جب تک سامنے قبیلے والے دسیوں کو نہ مار دیتے چین کی نیند نہ سوتے۔ مدینے کے دو مقیم قبیلے کون؟ اوس و خزرج، یہی کچھ انصار اوس میں سے ہیں، کچھ خزرج میں سے ہیں، یہی انصاری ہیں اوس و خزرج۔ ارے ان میں ایک جنگ چلی تھی، آپ کو معلوم ہے، لڑائی ہوئی کسی بات پر، 40 سال تک لڑائی چلی، 40 سال تک جنگ چلی، جنگ بواس کے نام سے مشہور ہے۔
اسلام کے آنے کے بعد جب انہوں نے اوس و خزرج کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، مکہ کے مسلمانوں نے اسلام کو قبول کیا، جب قرآن کو اپنا رہنما اور رہبر سمجھا تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی الفت و محبت بٹھائی، ایسی الفت و محبت، پھر انہوں نے الفت و محبت اور ہمدردی کی ایسی مثالیں قائم کی کہ تاریخ آج تک ایسی مثالیں لانے سے قاصر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی، آپ یہ اوس و خزرج کی جو ہمدردیاں دیکھ رہے ہیں، انصار مہاجرین کے مدینے میں آنے کے بعد یہ جو ہمدردی ہے، یہ ہمدردی اللہ نے ان کے دلوں میں بٹھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی موجودہ تمام چیزیں آپ خرچ کر ڈالتے نا، تب بھی یہ الفت و محبت ان کے دلوں میں نہیں بٹھا سکتے تھے۔ کون سی محبت، کون سی الفت؟ جب مسجد نبوی کے سنگریزوں پر بیٹھ کے محمد رسول اللہ نے سعد بن ربیع سے کہا تھا، سعد یہ عبد الرحمن بن عوف مکے سے آئے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا کر آئے ہیں، سب کچھ لٹا کر، ہاں آج یہ تمہارے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، نہ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر ہے نہ کھانا ہے، ایسا تمہیں کھانا بھی دینا ہے گھر بھی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ربیع نے گلے لگایا اپنے بھائی کو اور کیا کہا معلوم ہے؟ عبد الرحمن میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ رکھو ایک میں رکھتا ہوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں جو آپ کو پسند ہے، میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے پر آپ شادی کر لیجئے۔ ہائے مسجد نبی اس ہمدردی کو دیکھ رہی تھی، آسمان ساکن تھا، زمین سہمی پڑی تھی، دنیا نے کبھی ایسی دوستو ہمدردی کی مثال نہیں دیکھی تھی۔ جب محمد رسول اللہ کی آنکھیں بھر آئی، سعد بن ربیع کے ان جملوں پہ محمد رسول اللہ بھی حیران تھے، تب رب نے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، نبی آپ زمین پر موجودہ چیزیں خرچ کر ڈالتے نا، ایسی ہمدردی نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ دیکھو دیکھو سعد بن ربیع کو، عبد الرحمن بن عوف کو کیا جملے کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو دینی بھائی بن جاتا تھا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا تھا، پھر یہ دینی رشتہ خونی رشتے کے سے بڑھ کر تھا۔ ان کے یہاں دینی رشتہ، آج ہمارے یہاں محبت کا معیار کیا ہے؟ ہمارا رشتہ دار و بھائی ہے تو ہم اس سے محبت کریں گے، ہمارے صوبے کا ہے تو محبت کریں گے، ہماری برادری کا ہے تو محبت کر سکتے ہیں، ورنہ محبت ہمارے دلوں میں اس کے لیے پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے یہاں تو ایسا تھا کہ جو اسلام قبول کر لے پھر ہمارے خونی رشتے سے بڑھ کر ہے یہ مسلمان بھائی۔ غزوہ احد کے بعد جب حضرت ابوبکر کے بیٹے مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر اپنے باپ سے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہ غزوہ احد میں آپ میری تلوار کی عزت پہ تھے ابو، آپ بے خیالی کے عالم میں تھے، آپ میری تلوار کی زد پہ تھے ابو، اگر چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا۔ ابو بکر سے ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق سے، چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا ابو، آپ بے خیالی کے عالم میں کھڑے تھے، لیکن پھر سوچا کہ باپ کو کیسے قتل کروں، ابو سمجھ کے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے معاف کر دیا۔ کہا سن بیٹے، تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اچھا ہوا کہ تم میری تلوار کی زد پہ نہیں آیا، اگر تو اس طرح کھڑا ہوتا میری تلوار کی زد پہ آ جاتا، گردن اڑا دیتا تیری، نہ دیکھتا کہ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو مسلمان بھائیوں کے خلاف تلوار لے کے آیا تھا، میرے مسلمان بھائیوں کے خلاف تو تلوار لے کر آیا تھا، میں اڑا دیتا تیری گردن۔ اللہ نے تب کہا وَأَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، نبی زمین پر موجود تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے نا، تب بھی ایسی محبت ان کے دلوں میں آپ نہیں بٹھا سکتے تھے۔ مسلمانوں، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ اتحاد اللہ کی نعمت ہے، تعلقات کی مضبوطی دین کے بنیاد پر جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارا اتحاد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے لیے تھوڑی تھوڑی باتوں پر سے اتحاد کو مت توڑیں، تعلقات کو مت توڑیں، اختلاف پیدا مت کریں ہماری صفوں میں۔ یاد رکھنا، دو لوگ بھی ہوتے ہیں نا، وہاں اختلاف ہوتا ہے، مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن مسائل میں دوستو یہ جو جھگڑے کی آگ ہے نا، پیٹرول ڈالنے کی کوشش مت کریں، اس میں جھگڑے کو آگے مت بڑھائیں۔ ہماری کیا معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کو جن قوانین پر استوار کیا ہے نا، اللہ کا قانون ہے، اس زمین پر اختلاف رہے گا، انتشار رہے گا، جھگڑے اور لڑائیاں رہیں گی،
ایک مدینے کی بڑی مشہور مسجد مسجد بنو معاویہ، محمد رسول اللہ نے اس مسجد میں نماز پڑھی 2 رکعت، نماز کے بعد بڑی لمبی دعا کی محمد رسول اللہ نے، اور خلاف عادت کبھی اتنی لمبی دعا آپ نے نہیں کی تھی۔ صحابہ حیران ہیں، دعا سے فارغ ہونے کے بعد محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اتنی لمبی دعا، آج آپ نے کیا مانگا اپنے رب سے، کون سی دعا کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے 3 دعائیں کی، میں نے 3 چیزیں مانگی اپنے رب سے، 2 تو اللہ نے دے دی، 2 دعا قبول کر لی، 1 کو رد کر دیا میرے رب نے۔ کہ اللہ کے رسول کیا مانگا؟ آپ نے فرمایا میں نے رب سے مانگا اے اللہ میری امت پر ایسی قحط سالی مسلط مت کرنا کہ میری پوری امت بھوک کی شکار ہو جائے، میری پوری امت پانی کے ایک بوند کو یا پھر دانے دانے کو ترسے، ایسی قحط سالی مسلط۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے، قبول ہے، ایسی کبھی قحط سالی میں مسلط نہیں کروں گا۔ کہ اللہ دوسری دعا یہ ہے میری امت پر کیسی ایسی بادشاہ کو مسلط مت کرنا جو میری امت کا زمین سے صفایا کر دے، امت محمدیہ کو ختم کر دے، بلکہ ایک دم ملیا میٹ کر دے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے، قبول ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی بادشاہ کو میں مسلط نہیں کروں گا۔ کہ اللہ تیسری دعا یہ ہے کہ میری امت میں کبھی اختلاف پیدا نہ ہو، میری امت کبھی آپس میں نہ لڑائی کرے، آپس میں نہ جھگڑا کرے، کبھی ان کے صفوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ دعا قبول نہیں ہے، اس زمین پر اختلاف رہے گا، اور نبی اس زمین پر اختلاف رہے گا، آپ کی امت آپس میں اختلاف پیدا کرے گی، آپس میں جھگڑا کرے گی، آپس میں لڑے گی۔ آپ کو معلوم ہے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شیطان کا کام تو یہ ہے اللہ کے موحد بندوں کے اندر، ان کا اللہ رب العالمین کے جو موحد بندے ہوتے ہیں سب سے پہلے انہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، شرک کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا پلان بھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ پھوٹ ڈالتا ہے، اللہ کے موحد بندوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، لڑانے کی کوشش کرتا ہے، صفوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، جھگڑے کی جو آگ ہوتی ہے اس میں پیٹرول ڈالتا ہے شیطان۔ اللہ کے بندوں تھوڑی باتوں پہ صفوں میں انتشار پیدا کر کے شیطان کو ہنسنے کا موقع مت دیں، اپنے اتحاد اور اختلاف پیدا کر کے اتحاد کو توڑ کر شیطان کو راضی مت کریں۔ زمین میں اختلاف رہے گا، آپ کو معلوم ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، اختلاف کے وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زبان کتنی سنجیدہ ہے، اختلاف کے وقت پتہ چلتا ہے آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ڈر ہے۔ ہاں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جب اختلاف پیدا نہ ہو تو ہماری ذمہ داری، زمین پر اللہ کا قانون ہے اختلاف رہے گا، ہماری مسلمانوں ذمہ داری یہ ہے کہ کبھی اختلاف کا سبب ہم نہ بنے، اختلاف ہماری وجہ سے نہ ہو، ہمارے گھروں میں، خاندان میں، جماعت میں، جمعیت میں، تنظیم میں، انجمن میں اختلاف ہماری وجہ سے نہ ہو، اختلاف کا سبب ہم نہ بنے۔ دوسری چیز اختلاف پیدا ہو جائے تو اختلاف کو بڑھائیں مت، اختلاف میں اس میں آگ میں پیٹرول ڈالنے کی کوشش نہ کریں، اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز اختلاف کو شروع کرنے والے ہم نہ بنیں، اور دوسری چیز اختلاف پیدا ہو جائے تو بڑھاوا ہم نہ دیں، کبھی ہم بڑھاوا نہ دیں۔ بننا ہے تو کیا بننا ہے معلوم ہے؟ اختلاف کی فضا کو ختم کرنے والے بنو، جو ٹوٹ رہے نا امت دو دڑوں میں بٹ رہی ہے انہیں جوڑ کر محبت کا پیغام دینے والے بنو۔ قرآن اسی کو صلح سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جب کسی جماعت، جمعیت اور خاندان میں کسی تنظیم میں اختلاف ہو تو اللہ نے فرمایا جوڑنے کا کام کریں، محبت کے پیغام کو عام کریں، صلح کرانے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ اختلاف یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، صلح اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور محمد رسول اللہ کی عظیم سنت ہے صلح، لوگوں کو جوڑنا۔ آپ کو معلوم ہے کتنی عظیم سنت ہے؟ محمد رسول اللہ پوری زندگی میں فرض نماز سے 2 یا 3 مرتبہ مسبوق ہوئے، نماز سے 2 یا 3 مرتبہ، مطلب یہ اقامت ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، محمد رسول اللہ تاخیر سے پہنچے، اللہ کے رسول نماز کے شروع ہونے کے بعد نماز میں پہنچے، کتنی مرتبہ زندگی میں؟ 2 یا 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ مرض الموت کے وقت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری تھی ان ایام میں، دوسری مرتبہ زندگی میں جب اللہ کے رسول طہارت کے لیے گئے تھے، قضاء حاجت کے لیے لیٹ ہو گئے، ہاں، اور تیسری مرتبہ قبیلہ بنو عمر بن عوف میں جھگڑا ہو گیا، قبیلہ بنو عمر بن عوف میں اختلاف پیدا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، محمد رسول اللہ گئے صلح کرا رہے تھے،
अल्लाह के रसूल उनके इख्तिलाफ को ख़त्म करके मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, कबीला बनु अमर बिन औफ को जोड़ रहे थे। अल्लाह के रसूल सुलह में जोड़ने में इस कदर महव हो गए, इस कदर मशगूल हो गए कि नमाज का वक्त हो गया, फर्ज नमाज का वक्त हो गया। तब हज़रत बिलाल ने हज़रत अबू बकर से कहा, अबू बकर लगता है मोहम्मद रसूलुल्लाह को सुलह कराते कराते देर हो जाएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत बिजी हैं, बहुत मशगूल हैं, आप आगे बढ़िए, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाइए। हज़रत अबू बकर आगे बढ़ के नमाज पढ़ाने लगे। ये पहली रकात थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए, पहली रकात अभी शुरू थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए सुलह कराकर। हाँ, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आहट को सहाबा ने महसूस किया ना तो तालियां मारने लगे, हथेली तालियां मारने लगे। अबू बकर हट जाओ, इमाम कायनात आ चुके हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं। हज़रत अबू बकर समझ के पीछे हटने लगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हाथ से इशारा किया अबू बकर को कि खड़े रहो, नमाज पढ़ाओ, लेकिन अबू बकर न रुके, पीछे हट गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे बढ़े, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई। सलाम फेरने के बाद आपने हज़रत अबू बकर से कहा, जब इशारा किया तो क्यों पीछे हटे? हाँ, तुमको नमाज पूरी करनी चाहिए। हज़रत अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल, अबू कुहाफा हज़रत अबू बकर के वालिद अब्बू हैं, कहा अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि अल्लाह के नबी के आने के बाद अल्लाह के नबी की इमामत कराएं, मेरे अंदर तो ये हिम्मत नहीं है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह मसबूक हो गए, पीछे रह गए, मतलब इकामत हो गई, नमाज शुरू हो गई। क्यों? सुलह करा रहे थे। दो धड़ों में जो खानदान बट रहा था ना, उन्हें जोड़कर मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे थे कि खत्म करो झगड़ों को, खत्म करो इख्तिलाफ को, जुड़ जाओ अल्लाह के बंदो, जुड़ जाओ। अपने दिलों से नफरतें और इस कदर मशगूल हो गए ये बातें करते कि नमाज का टाइम निकल गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में पहुंचे। सुलह अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। याद रखना, जिस तरह सुलह अल्लाह को पसंद है, इसी तरह हमारे सपों का इख्तिलाफ, हमारा झगड़ा अल्लाह को सख्त नापसंद है। दो हदीसें गौर कीजिएगा, दो हदीसें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो शख्स अल्लाह को सख्त नापसंद है, वो शख्स अल्लाह को सख्त नापसंद है। कौन सा? साहबा ने कहा, कौन? अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया जो सख्त किस्म का झगड़ालू हो, सख्त किस्म का झगड़ालू हो। आपने फरमाया जबान खोले तो झगड़ा हो, जहाँ हो वहाँ झगड़ा हो। झगड़ा करने के लिए बहाना चाहिए, झगड़ा करने के लिए उसको उज़र चाहिए। आज इससे झगड़ा कर रहा है, कल उससे, परसों उससे। आपने फरमाया जिसकी तबीयत में झगड़ा हो, जिसके मिजाज में झगड़ा हो, ये बंदा अल्लाह को सिर्फ नापसंद नहीं, सख्त नापसंद है अल्लाह को। ऐसा झगड़ालू इंसान, इख्तिलाफ पैदा करने वाला इंसान अल्लाह को सख्त नापसंद है। अच्छा, जिस तरह झगड़ा करने वाला अल्लाह को नापसंद है, सुलह को पसंद करने वाला, हाँ, झगड़े को नापसंद करने वाला अल्लाह को कितना पसंद है मालूम है? शरीयत ने इसको किस नजर से देखा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा बंदा जो सिर्फ अपना हक इसलिए छोड़ देता है कि झगड़ा न हो, इख्तिलाफ और झगड़े से बचने के लिए अपना हक भी छोड़ दे। जिसके पास उसका हक है उससे कहता है हक मेरा दे दे, अगर नहीं देता तो झगड़ा नहीं करूंगा, मैदान महशर में अपना हक ले लूंगा। आपने फरमाया सुलह के लिए, झगड़े से, इख्तिलाफ से बचने के लिए अपना हक भी छोड़ दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐसे बंदे को मैं कल क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में एक महल की जमानत देता हूं, एक महल की बशारत देता हूं। इख्तिलाफ और झगड़े से बचने के लिए अपने हक को भी छोड़ दे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अच्छी बात नहीं है थोड़ी थोड़ी बातों में अपनी सपों में इंतशार पैदा करना, इख्तिलाफ पैदा करना अच्छी बात नहीं है। याद रखिएगा, जहां झगड़े होते हैं रहमत इलाही रूठ जाती है। जिन सपों में दोस्तों ना इत्तेफाकी होती है, इंतशार होता है, अल्लाह की रहमत मुंह मोड़ लेती है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते वहां नहीं होते। आपको मालूम है, रमजान का महीना था, रमजान का महीना था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुस्तजू थी, काश की कदर की रात पता चल जाती। सहाबा की ख्वाहिश थी, काश शब कदर के बारे में पता चल जाता कि कौन सी शब कदर है। जी भर के अल्लाह की इबादत करते, क्योंकि शब कदर की अलग ही फजीलत है। अल्लाह अकबर। सहाबा अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी, काश कदर की रात पता चल जाए। हुआ क्या मालूम है? उसी रमजान में एक रात मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ वही हुई, अल्लाह के रसूल इस रमजान में यही रात शब कदर, यही अल्लाह के रसूल कदर की रात है, इस रमजान में यही शब कदर है। इल्म हो गया, अल्लाह के रसूल को बता दिया गया इस रमजान में फला रात शब कदर। अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर से निकले सहाबा को बताने के लिए कि कौन सी कदर की रात है, शब कदर कौन सी, बताने के लिए निकले। क्या देखा? दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दो लोग आपस में झगड़ा करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह उनकी तरफ देखे, अल्लाह ने वो इल्म उठा लिया, बुला दिया गया।
اللہ وہ ذہن سے علم اٹھا دیا گیا. ہاں اللہ کے رسول کو بلا دیا گیا کہ کون سی رات شب قدر کی ہے, کون سی قدر کی رات ہے. اللہ امت کا کتنا نقصان ہو گیا جھگڑے کی وجہ سے, کتنا نقصان ہوا ہمارا. ہمارے اختلاف کی وجہ سے محمد رسول اللہ کو بلا دیا گیا کہ قدر کی رات کون سی ہے. مسلمانوں ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ہائے رحمت الہی اٹھا لی گئی, ہاں رحمت الہی نے منہ موڑ لیا, اللہ کی رحمت چلی گئی. جہاں جھگڑا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے, اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. معلوم ہے ہمارے صفوں میں جو اختلاف ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے, ترقیاں رک جاتی ہیں, ترقیاں رک جاتی ہیں. کوئی ترقی, کیونکہ انسان کا ذہن کوئی وہاں پازیٹیو کام نہیں ہوتا, کوئی مثبت کام نہیں ہوتا. کیوں؟ انسان کی سوچ منفی ہو جاتی ہے, انسان کے ذہن سازشی ہو جاتا ہے, انسان کی فکر دوستوں منفی ہو جاتی ہے. کہاں پھر مثبت کام ہوگا؟ دن و رات اختلاف پہ چرچے ہوں گے, تبصرے ہوں گے, دن رات اختلاف اور جھگڑوں پہ. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے جھگڑوں کی وجہ سے, صحت برباد ہو جاتی ہے, تعلیم برباد ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے جن گھروں میں ماں باپ جھگڑتے ہیں بچے اسکول نہیں جاتے, بچے کالج نہیں جاتے. ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کی تباہ پڑھائی برباد ہو چکی ہے. ہاں, اور جن گھروں میں بچے ڈپریشن کے شکار ہیں, آپ دیکھیے ماں باپ جھگڑتے ہوں گے, ماں باپ جھگڑالو ہوں گے, ماں باپ ڈپریشن کے شکار ہیں تو بچے نالائق ہوں گے, بچے نااہل نکل گئے, ماں باپ ڈپریشن میں ہیں, بیوی ڈپریشن میں. آپ دیکھیے شوہر ظالم ہوگا, شوہر جھگڑالو ہوگا. اللہ اکبر. ہمارے اختلاف, ہماری جھگڑوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کا ماحول برباد ہو چکا ہے. مسلمانوں ہماری جماعت و جمعیت کی ترقی رکی ہوئی ہے. ہاں, کتنا اسلام کا نقصان ہو جاتا ہے. ہماری تعلیم برباد, ہمارا وقت برباد ہوتا ہے, زندگیاں برباد ہوتی ہیں. مسلمانوں محمد رسول اللہ کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ محمد رسول اللہ کی سیرت سے سبق حاصل کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا جھگڑے کو جھگڑے کی گود میں ختم کرو, اختلاف کو اختلاف کی گود میں ختم کرو, آگے مت بڑھنے دو, مت بڑھو آگے, نقصان ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. جھگڑے کو ختم کرو. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے صحابہ میں جب اختلاف ہوتا تھا, ایسا نہیں ہے, وہ بھی انسان تھے, شیطان ان کے درمیان بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا, انہیں بھی لڑانے کی کوشش کرتا تھا. محمد رسول اللہ کی سیرت دیکھیے کیسے تدارک کرتے تھے, اللہ کے رسول کیسے صلح کر دیتے تھے, تڑپ جاتے تھے جو صحابہ میں اختلاف پیدا ہوتا تھا. اللہ کے رسول یہ سیرت بتاتی ہے معاشرے میں ایک انسان بھی اگر سمجھدار ہونا 100 جھگڑوں کو حل کر سکتا ہے, 100 جھگڑوں کو حل کر سکتا ہے. محمد رسول اللہ کی سیرت دیکھیے. اللہ کے رسول کسی سفر سے آ رہے تھے, کسی جگہ آپ نے پڑاؤ کیا, آپ نے آرام کیا, پن گھٹ پہ انصار و مہاجر کے درمیان جھگڑا ہو گیا. پن گھٹ پہ پانی لینے کے لیے پہنچے تھے, پانی پہ جھگڑا ہو گیا. کہتا پہلے میں پانی لوں گا, کہ پہلے میں پانی لوں گا. انصار نے آواز دی انصار کو, انصار کی جماعت آ جاؤ, مہاجر بھائی مجھ پہ ظلم کر رہا. ہاں, مہاجر نے آواز دی, او مہاجرین کی جماعت آ جاؤ, انصاری بھائی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. انصار نے انصاریوں کو آواز دی, مہاجر نے مہاجریوں کو آواز دی. آپ کو معلوم ہے کچھ انصار میں سے آ گئے, کچھ مہاجر میں سے. قریب تھا کہ تلواریں میانوں سے باہر ہو جاتی, قریب تھا کہ تلواریں میانوں سے باہر آ جاتی. محمد رسول اللہ نے دیکھا نا, تڑپ گئے اللہ کے رسول, فوراً اللہ کے رسول پہنچتے. اور کیا کہا معلوم ہے؟ دعوها فإنها ممکنہ, دعوها فإنها ممکنہ. ارے یہ بدبودار نعرے ہیں, بدبودار نعرے, یہ زمانے جاہلیت کے نعرے ہیں. اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, اور تم لوگوں نے ابھی تک یہ بدبودار نعرے نہیں چھوڑے. بدبودار نعرے کن نعروں کو معلوم ہے؟ انصار و مہاجرین کے نعروں کو محمد رسول اللہ نے بدبودار کہا, بدبودار. حالانکہ یہ القاب قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں, اللہ نے انصار و مہاجرین کو القاب سے پکارا قرآن میں, لیکن یہاں پہ محمد رسول اللہ نے کیوں کہا کہ یہ بدبودار نعرے؟ اس لیے کہ جو نعرے نفرتوں کے ترجمان بن جائیں, جو نعرے دوستوں عداوتوں کے ترجمان بن جائیں, جن نعروں سے بغض و حسد کی بو آتی ہو, جن نعروں سے دوستوں کینے کی بو آتی ہو, دل میں قدورت ہے, دل میں جو پلید ہے, نعروں سے اگر اس کی بو آتی ہے تو محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ نعرے بدبودار ہیں, بدبو, چھوڑو ان نعروں کو. ہائے کامیاب قیادت دیکھیے, کامیاب رہنما دیکھیے. پھر محمد رسول اللہ نے رکنے نہیں دیا صحابہ کو, وہاں پر رکنے نہیں. کیوں؟ ابھی رکیں گے تو پھر باتیں ہوں گی کہ کیسے اختلاف ہوا, بات پہ پھر بات بڑھ سکتی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا چلو چلو, خیمے اپنے نکالو, سواریاں کھولو, چلو سامان اٹھاؤ, چلنا ہے. محمد رسول اللہ نے پورا دن چلایا, وہ پوری رات چلائی. دوسرے دن جا کے اللہ کے رسول نے پڑاؤ کیا, دوسرے دن آرام کیا. محمد رسول اللہ نے چلا چلا کے اتنا تھکا دیا تھا کہ جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا وہیں سو گئے. رات گئی, بات گئی,
رات گئی بات گئی. اللہ یہ ہے کامیاب قیادت. غزوہ حنین میں دیکھیے ایسی جنگ و ایسا غزوہ ہے, محمد رسول اللہ کو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا. محمد رسول اللہ نے نئے نئے مسلمان جو اسلام میں آئے تھے ان کو زیادہ دے دیا اللہ کے رسول نے. ہاں انصار کو سرے سے محروم کر دیا. اب انصار کے خیموں سے کیا باتیں اٹھنے لگی معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں محروم کر دیا, اللہ کے رسول ہم سے محبت نہیں کرتے. اسلام جب کمزور تھا ہم انصار نے ساتھ دیا. ہاں ان لوگوں کو دے رہے جن کی خون ابھی بھی ہماری تلواروں میں لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں مال غنیمت نہیں دیا. ایک انصاری دوڑا دوڑا محمد رسول اللہ کے پاس پہنچا کہ اللہ کے رسول انصار کے درمیان تو ایسی باتیں سن کے آ رہا ہوں. آپ نے انصار کو جمع کیا, صرف وہاں پر انصار تھے, کوئی اور آدمی نہیں تھا. آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار, اور انصار کی جماعت کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی, کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی ہے. وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي, کیا تم تنگ دست و غریب نہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تم لوگوں کو خوشحالی عطا کی ہے. وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي, کیا تم فرقوں میں بٹے نہ تھے؟ تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا ہے. محمد رسول اللہ دیکھیے قیادت, دیکھیے صلح کس طرح کا. آپ نے فرمایا کیا سوچا تم لوگوں نے؟ محمد رسول اللہ تم لوگوں سے محبت نہیں کرتے؟ ارے مجھے اتنی محبت ہے, اگر ہجرت کا اجر و ثواب نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو انصار کہلانے پہ فخر کرتا, اپنے آپ کو انصار. پھر اللہ کے رسول نے اپنی اس نسبت خاص کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا مجھے تم لوگ اتنے پیارے ہو, میں اتنی تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں کہ لوگ ایک وادی میں چلیں انصار دوسری وادی میں چلیں, محمد رسول اللہ اس وادی میں چلیں گے جس میں انصار چلتے. میں اتنی محبت کرتا ہوں تم لوگوں سے. ارے تم کیا کہہ رہے ہو کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں دی, محمد رسول اللہ نے ہم لوگوں کو سونا چاندی نہیں دیا؟ ہاں تم یہ بات کر رہے ہو. کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ لوگ سونا چاندی بھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو؟ اتنا کہنا تھا کہ انصار دھاڑے مار کر رونے لگے, رضینا یا رسول اللہ, رضینا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, شیطان نے بہکا دیا تھا, راضی ہیں آپ کے فیصلے سے, راضی ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے کامیاب قیادت, لیڈر ایسا ہونا چاہیے. یہ ہے دوستو کامیاب رہنما. محمد رسول اللہ کی زندگی کے دوستو ہزاروں نمونے موجود ہیں. آپ کو بتاؤں کبھی کبھار ہمارے صفوں میں جو انتشار ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کی انا کی وجہ سے, کچھ لوگوں کی ایگو کی وجہ سے, کچھ لوگوں کی ضد و ہٹ درمی کی وجہ سے ہماری صفیں متحد نہیں ہو پا رہی ہیں, ہمارے درمیان اختلاف ختم نہیں ہو پا رہا ہے. کبھی کبھار ایک آدمی کا ایگو, کبھی کبھار کچھ لوگوں کا ایگو ان کی انا کی وجہ سے. ہاں یہاں ہمیں قربانی دینی ہے, یا اپنے ایگو کو قربان کرنا ہے. صفوں میں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے, ہمارے تعلقات کی مضبوطی پھر سے جوڑنے کے لیے, محبت پھر سے قائم کرنے کے لیے اپنی انا کو قربان کر دو, اپنے ایگو کو قربان کر دو, چھوڑو اپنی ضد و ہٹ درمی کو. کب تک اس انتشار کو دوستوں برقرار رکھو گے اپنی صفوں میں؟ ہمارے اسلاف کی خاصیت دی, وہ انا کو قربان کر دیتے, ملت کا نقصان نہیں ہونے دیتے تھے. وہ دیکھتے تھے مسلمانوں کا, ملت کا اگر نقصان ہو رہا ہے میری وجہ سے, وہ ہٹ جاتے تھے, کبھی نہیں ہونے دیتے. سن 11 ہجری میں محمد رسول اللہ کی وفات ہوئی. سن 11 ہجری میں محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی اسلامی فتوحات کا سلسلہ 20 سال تک چلا. کتنا؟ 20 سال تک. حضرت عثمان کی وفات کب ہوئی؟ سن 35 ہجری میں. سن 35 ہجری کے بعد, عثمان کی وفات کے بعد, آپ کو معلوم ہے فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا. ہر مہینے میں خبر آتی تھی کہ فلاں ملک میں مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا, فتح کر لیا. لیکن عثمان کی وفات اور شہادت کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ رک گیا. کیوں؟ اجمی سازشوں کی وجہ سے, یہودی سازشوں کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑنے لگے. حضرت عثمان کی وفات کے بعد مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. اسلام کا کتنا نقصان ہوا, اسلام کی ترقی رک گئی. مسلمانوں کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہی تھی. جب آپس میں لڑ رہے تھے تو دوسرے ملکوں کو کیا فتح کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے یہاں حالات تقاضا کر رہے تھے قربانی کا. ایک انسان کو قربانی دینے کی ضرورت تھی. وہ قربانی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ کے نواسے حضرت حسن نے, حضرت علی اور فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی. کیا قربانی؟ سن 40 میں جب ان کے ابو حضرت علی شہید ہوئے, سن 40 ہجری میں, اس کے بعد عراق اور ایران کے لوگوں نے حضرت حسن کو اپنی خلیفہ بنا لیا. ادھر مصر, شام, فلسطین کے امیر معاویہ خلیفہ تھے. 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ بغداد پر 60,000 فوج لے کر امیر معاویہ نے چڑھائی کر دی اور پیغام بھیجا حضرت حسن کو, یا تو جھگڑے کے لیے تیار ہو جاؤ, لڑائی کے لیے, یا تو پھر خلافت میرے حوالے کر دو, کرسی مجھے دے دو. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے مورخین کہتے ہیں کہ حضرت حسن چاہتے تو اپنی کرسی بچا سکتے تھے, کیونکہ جتنی فوج امیر معاویہ کے پاس تھی اتنی فوج ان کے پاس بھی تھی.
کرسی بچا سکتے تھے، لیکن حضرت حسن نے کیا سوچا معلوم ہے؟ کب تک مسلمان دو دھڑوں میں بٹے رہیں گے، کب تک ہمارے درمیان انتشار رہے گا، کب تک فتوحات کا دروازہ بند رہے گا، کب تک مسلمانوں کا ہاتھ مسلمانوں کے تلواروں سے مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا۔ ہاں قربانی تو مجھے دینا ہے نا اپنی کرسی کی، اگر میری قربانی کی وجہ سے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، میں اپنے عہدے کو قربان کر دوں تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں نفرتیں ختم ہو جائیں۔ ایک پلیٹ کیا معلوم ہے؟ امیر معاویہ سے کہا آ جاؤ آ جاؤ، حضرت حسن تمہارے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مورخین کہتے ہیں عراق و ایران کے لوگوں نے جھگڑا کیا حضرت حسن سے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دستبردار مت ہوئیے، کیوں بیعت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خلافت اگر امیر معاویہ کا حق ہے میں اس کو دے رہا ہوں، میرا حق ہے تو میں ان کو دے رہا ہوں، کم سے کم قربانی کی وجہ سے مسلمان تو ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے۔ انہوں نے قربانی دی، کرسی کی قربانی۔ اللہ اکبر۔ شراب کے نشے سے زیادہ عہدے کا نشہ خراب ہوتا ہے، کرسی کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی کرسی نہیں دیتا اپنی، کرسی کی قربانی دی عہدے کی۔ اور وہ سن 41 ہجری عام الجمع کہا جاتا ہے، مسلمان ساری نفرتیں دور کر کے، انتشار دور کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے متحد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت حسن کی قبر پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں اگر ہمارے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، صفوں میں اتحاد اگر ہو رہا ہے، اتفاق اگر ہو رہا ہے، ایگو کو قربان کرو، اپنی انا کو قربان کر دو۔ آپ کو معلوم ہے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا جنہیں ہے شرک سے نفرت خدا کو ایک کہتے ہیں، جنہیں ہے شرک سے نفرت خدا کو ایک کہتے ہیں، یہ ان میں اب تلک کیوں جنگ و تکرار باقی ہے؟ سبب اس کا تو ہے ظاہر کہ خدا لب پر خود ہی دل میں بتانے سنگ ٹوٹے ہیں، بتے پندار ابھی باقی ہے، بتانے سنگ ٹوٹے ہیں، بتے پندار باقی ہے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، دور کرنے کی توفیق دے، دور کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں متحد کر دے، متحد کر دے۔ السلام علیکم۔